آداب عزیز طلبہ و طالبات، آج کے لیکچر کا موضوع ہے محسن کاکوری کا قصیدہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل۔ محسن کاکوری نے جس زمانے میں شاعری کی طرف توجہ دی وہ عہد ایک طرح سے انتشار و رسہ کشی کا عہد تھا۔ انگریز مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے تھے اور ان کو کچلنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے رہتے تھے۔ ایسے حالات میں بہت سے شعراء میدان شاعری میں کود کر اپنے طور پر ادب کی تقویت و بقا کے ساتھ ساتھ مسلم سماج و معاشرت میں بھی مذہبی اخلاقی رجحانات کو تقویت دے رہے تھے تاکہ اس پرآشوب ماحول میں رہ کر وہ اپنے اسلاف سے بہت کچھ مستعار لے سکیں اور اس مخالف ہوا کا رخ اپنے تئیں ہموار کر سکیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب دلی کے بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے اور اکثر شعراء حضرات دلی کو خیر آباد کہہ کر اودھ اور لکھنؤ کی سرزمین میں پناہ گزین ہوئے تھے، اور اب بہت عرصہ بعد لکھنؤ اور سرزمین اودھ کا بھی یہی حال شروع ہو گیا تھا۔ ایسے میں ایک طرف جہاں میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ نگاری کے توسط سے مذہبی رجحانات اور اعتقادات کو تقویت دیتے ہوئے مرثیہ کو اخلاقی درس کا بہترین ذریعہ بنایا، وہیں دوسری طرف محسن کاکوری نے بھی صنفی قصیدہ کی حیثیت میں نعت کے توسط سے حضور دو عالم کے تئیں اپنی محبت کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی اخلاق حسنہ کی توصیف و ترویج سے معاشرے کے اندر اخلاقی درس و مذہبی تعلیم کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے اپنے عقائد کی ترویج و اشاعت کے لیے نہ صرف مسلم معاشرے سے اور ان کے روزمرہ شب و روز سے متعلق اعمال و احوال کو ملحوظ رکھا، بلکہ انہوں نے ہندوستانی مشترکہ تہذیب و ثقافت سے استفادہ کرتے ہوئے اس گنگا جمنی تہذیب کو تقویت دی جس کی بیخ کنی انگریز حکومت کرتے آ رہے تھے۔ سید محسن کاکوری، جنہیں حسان وقت کا لقب دیا گیا تھا، اردو کے نعتیہ ادب کا ایک اہم ستون تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ابتدا میں غزلیں، قصیدے اور مثنویات بھی لکھی ہیں، مگر انہوں نے باقی عمر نعت گوئی میں صرف کر دی اور اس میدان میں رہ کر ہی انہوں نے اپنا نام کمایا۔ محض 16 سال کی عمر میں ہی ایک ایسا نعتیہ قصیدہ لکھا تھا جو خیالات کی پاکیزگی، جذبات کی صداقت، ندرت بیان اور تہذیب و محبت کی حدود میں قائم رہنے کی وجہ سے ایک شاہکار قصیدہ سمجھا جاتا ہے۔ محسن کاکوری کا قصیدہ سراپائے رسول بھی بڑی مقبولیت رکھتا ہے۔ محسن کاکوری نے جتنی نعتیں لکھیں انہیں ان کے بیٹے محمد نور الحسن نے ایک کلیات کی شکل میں جمع کر کے 1915 عیسوی میں چھپوا دیا۔ محسن کے نعتیہ کلام کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں نعت گوئی کی غیر معمولی قابلیت موجود تھی۔ نعت گوئی محض الفاظ کی سحر ترازی، تراکیب کی ندرت، خوش گفتاری، علمیت اور قدرت کلام سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ اپنے ممدوح کی محبت میں سرشاری، وابستگی اور غیر متزلزل عقیدت سے پیدا ہوتی ہے۔ محسن کاکوری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے جو محبت تھی، اس سے ان کے نعتوں میں ایک الگ سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ محسن کی نعت میں فکری عناصر کی جو فراوانی ہے وہ اردو کے کسی اور شاعر کے نعتیہ کلام میں ملنی دشوار ہے۔ محسن کاکوری کا نعتیہ کلام لکھنوی طرز فکر کا آئینہ دار ہے۔ ثناء و بدایع، تشبیہات و استعارات، مضمون آفرینی اور رعایت لفظی پر زیادہ توجہ صرف کی گئی ہے۔ تشبیب اور گریز میں اس کا اثر زیادہ پایا جاتا ہے۔ محسن کاکوری کا قصیدہ مدیح خیر المرسلین نعتیہ قصیدہ ہے۔ نعت گوئی کی تاریخ اس نعتیہ قصیدے کی نشاندہی کے بغیر نہیں لکھی جا سکتی۔ اس قصیدے میں محسن نے اس کی حیثیت مروجہ رکھی، لیکن تشبیب میں گرد و پیش کے مانوس حالات سے اخذ کیے ہوئے ایسے مضامین باندھے جو پہلے نعت گوئی میں جگہ نہیں پا سکے تھے۔ قصیدہ گوئی اور نعت گوئی کے لوازم و آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے
محسن کاکوری نے اپنی نعت کو نئے انداز میں پیش کیا۔ قصیدے کی تشبیب میں شاعر کی مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ عشقیہ، بہاریہ یا کسی دوسرے موضوع سے متعلق مضامین باندھے اور اپنے قصیدے کو دلچسپ بنا کر اپنے قاری کی توجہ کو گریز کی منزل طے کرواتے ہوئے اصل مدح کی طرف مرکوز کر سکے۔ زیر نظر قصیدے کی انوکھی بات یہ ہے کہ محسن نے آغاز میں ہندوؤں کے مقدس مقامات اور ہندوستانی ماحول کو بطور تشبیب پیش کر کے ایک جدت پیدا کی ہے۔ حالانکہ اس قصیدے پر بڑے اعتراضات ہوئے، فتوے بھی لگائے گئے، جن کا جواب محسن کاکوری نے قصیدے ہی کی زمین میں اپنا موقف کچھ اس طرح رکھا: گو قصیدے سے جدا ابر بہار تشبیب، گو قصیدے سے جدا ابر بہار تشبیب، فکر کے تازہ و تر کرنے کو ہے مستعمل۔ مختلف ہوتے ہیں مضمون کہیں عشق اور کہیں حسن، مختلف ہوتے ہیں مضمون کہیں عشق اور کہیں حسن، کہیں نغمہ ہے کہیں مے، کہیں پھول اور کہیں پھل، تاہم ایک لطف ہے خاص اس میں جو سمجھے دانا، تاہم ایک لطف ہے خاص اس میں جو سمجھے دانا، کہ سخن اور سخن گو کو ہے نازش کا محل، پڑھ کے تشبیب مسلمہ مہ تمہید و گریز، پڑھ کے تشبیب مسلمہ مہ تمہید و گریز، رجعت کفر بے ایماں کا کرے مسئلہ حل۔ کفر و ظلمت کو کہا کس نے کہ ہے دین خدا، کفر و ظلمت کو کہا کس نے کہ ہے دین خدا، میں و نغمہ کو لکھا کس نے کہ ہے حسن عمل، مدعا یہ ہے کہ رندوں کی سیاہ بختی سے، مدعا یہ ہے کہ رندوں کی سیاہ بختی سے، ظلمت کفر کا جب دہر میں چھایا بادل، ہوا مبعوث فقط اس کے مٹانے کے لیے، ہوا مبعوث فقط اس کے مٹانے کے لیے، سیف مسلول خدا نور نبی مرسل، مہر توحید کی ذو اوج شرف کا مہ نو، مہر توحید کی ذو اوج شرف کا مہ نو، شمع ایجاد کی لو بزم رسالت کا کمل۔ تاہم محسن کے معاصر معروف شاعر اور نعتیہ شاعری میں بلند مقام رکھنے والے امیر مینائی نے قصیدے کا کامیابی سے دفاع کیا اور مستند حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ نعتیہ قصیدے کی تشبیب میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، یہاں تک کہ عاشقانہ مضامین بھی باندھے جا سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال کعب بن زہیر کا مارقۃ العرا قصیدہ بان سعاد ہے، جس کے کل 58 اشعار ہیں، جن میں سے ابتدائی 38 اشعار میں سے نصف اپنی محبوب بیوی سعاد کی تعریف میں اور نصف اونٹنی کی توصیف میں ہیں۔ پھر کہیں جا کر نعت کے 10-11 شعر نظر آتے ہیں۔ آخری چند اشعار میں صحابہ کی منقبت ہے، اس کے باوجود اسے نعتیہ قصیدہ ہی کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام تک نہیں بدلا گیا، جس سے اس قصیدے کا آغاز ہوتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: میری محبوبہ سعاد مجھ سے جدا ہو گئی، بوقت جدائی میرا دل تباہ ہو گیا اور دوستوں سے منقطع ہو گیا، ایسا قیدی بن گیا ہے کہ فدیہ دے کر بھی رہا نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے اشعار کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصیدے کے تمام اشعار سنے بھی اور خوش ہو کر کعب بن زہیر کو اپنی چادر مبارک بھی عطا کی۔ اس لیے قصیدہ بان سعاد کو قصیدہ بردہ بھی کہا جاتا ہے۔ کافی عرصے بعد امام شرف الدین بومیری کے نعتیہ قصیدے کو بھی قصیدہ بردہ کہلانے کا شرف حاصل ہوا۔ محسن کاکوری کے قصیدے مدیح خیر المرسلین میں 143 اشعار ہیں، جس میں 2 غزلوں کے 34 اشعار بھی شامل ہیں۔ اس قصیدے کی تشبیب اگرچہ طویل ہے، لیکن کہیں بھی زور بیان مجروح ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کی ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ خالص ہندوستانی فضا پورے قصیدے پر چھائی ہوئی ہے۔ اس قصیدے کے بارے میں ابو اللہ صدیقی لکھتے ہیں، اقتباس شروع: ایسی نرالی تشبیب آپ کو اردو کے کسی شاعر کے یہاں نہیں ملے گی۔ ذوق سودا قصیدے کے بادشاہ ہیں، لیکن ان کے کسی تشبیب میں ایسی جدت اور زور نہیں۔ اقتباس ختم۔
اس قصیدے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے: سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، گھر میں اشنان کرے سرو قدان گوکل، گھر میں اشنان کرے سرو قدان گوکل، جا کے جمنا پہ نہانا بھی ہے ایک طول عمل، خبر اڑتی ہوئی آتی ہے مہابن میں ابھی، خبر اڑتی ہوئی آتی ہے مہابن میں ابھی، کہ چلے آتے ہیں تیرتھ کو ہوا پر بادل، کالے کوسو نظر آتی ہے گھٹائیں کالی، کالے کوسو نظر آتی ہے گھٹائیں کالی، ہند کیا ساری خدائی میں بتوں کا ہے عمل، جانب قبلہ ہوئی ہے یورش ابر سیاہ، جانب قبلہ ہوئی ہے یورش ابر سیاہ، کہیں پھر کعبے میں قبضہ نہ کرے لات و حبل، دہر کا ترسا بچہ ہے برق لیے جل میں آگ، دہر کا ترسا بچہ ہے برق لیے جل میں آگ، ابر چوٹی کا برہمن ہے لیے آگ میں جل، ابر پنجاب تلاتم میں ہے اعلیٰ ناظم، ابر پنجاب تلاتم میں ہے اعلیٰ ناظم، برق بنگال ظلمت میں گورنر جنرل، نہ کھلا 8 پہر میں کبھی 2-4 گھڑی، نہ کھلا 8 پہر میں کبھی 2-4 گھڑی، 15 روز ہوئے پانی کو منگل منگل، دیکھیے ہوگا سری کرشن کا کیوں کر درشن، دیکھیے ہوگا سری کرشن کا کیوں کر درشن، سینے تنگ میں دل گوپیوں کا ہے بیکل، راکھیاں لے کے سلونوں کی برہمن نکلیں، راکھیاں لے کے سلونوں کی برہمن نکلیں، تار بارش کا تو ٹوٹے کوئی ساتھ کوئی پل، اب کے میلہ تھا ہنڈولے کا بھی گرداب بلا، اب کے میلہ تھا ہنڈولے کا بھی گرداب بلا، نہ بچا کوئی محافہ نہ کوئی رتھ نہ بہل۔ تشبیہ میں شامل ان مضامین و موضوعات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن موسم برسات کی مستی و بے خودی میں کفر و ایمان اور شرک سے توحید کی جانب محسن کاکوری کی پرواز فکر نے ان 2 جداگانہ مضامین کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ انہوں نے تشبیب کے بعد گریز کی سمت میں جس احتیاط اور ہوش مندی سے رجوع کیا ہے وہ ان کی شاعرانہ مہارت اور فنکاری کا بہترین ثبوت فراہم کرتا ہے۔ گل خوش رنگ رسول مدنی عربی، گل خوش رنگ رسول مدنی عربی، زیب دامان عبد تر دستار ازل۔ مدح میں بھی محسن کاکوری کا قلم شاعرانہ بلند پروازی سے کام لیتا نظر آتا ہے، لیکن کہیں بھی شریعت کی مقررہ حدود سے باہر بات بیان نہیں کی ہے۔ نہایت ہی محتاط انداز میں خاتم النبی کے محاسن و کمالات کا بیان کیا ہے۔ اس ضمن میں چند اشعار ملاحظہ ہوں: نہ کوئی اس کا مشابہ ہے نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل نہ مقابل نہ بدل، مہر توحید کی ذو اوج شرف کا مہ نو، مہر توحید کی ذو اوج شرف کا مہ نو، شمع ایجاد کی لو بزم رسالت کا کنول، مرجع روح امی زیب دہ عرش بری، مرجع روح امی زیب دہ عرش بری، حامی دین متی ناسخ ادیان و ملل۔ مدح کے بعد دعا میں شاعر اپنی دلی تمناؤں اور خواہشوں کا اظہار کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے بالآخر خداوند کریم سے شفاعت و مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیری خالی، ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیری خالی، نہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل، آرزو ہے کہ رہے دھیان تیرا تا دم مرگ، آرزو ہے کہ رہے دھیان تیرا تا دم مرگ، شکل تیری نظر آئے مجھے جب آئے اجل، رخ انور کا تیرے دھیان رہے بعد فنا، رخ انور کا تیرے دھیان رہے بعد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم یہ مشعل، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل۔
ان اشعار میں صداقت و جذبے کی جو آنچ ہے وہ محسن کاکوری کی خلوص اور ان کی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ فکری و فنی اعتبار سے یہ قصیدہ انتہائی جاندار اور پرزور ہے۔ الفاظ کی متانت، استعارے کی جدت، تشبیہات کی لطافت، بندش کی چستی، خیالات کی نزاکت و بلندی پائی جاتی ہے۔ بہاؤ اور روانی اس قصیدے کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ محسن کاکوری نے جن تشبیہوں اور استعاروں کو برتا ہے ان سے اشعار میں زور لطافت اور دل نشینی پیدا ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ چاند بادل میں اس طرح ڈوب کر ابھرتا ہے جیسے بحر اخضر کے تلاطم میں کوئی کشتی پھنسی ہو۔ کبھی ڈوبی کبھی اچھلی مہ نو کی کشتی، کبھی ڈوبی کبھی اچھلی مہ نو کی کشتی، بحر اخضر میں تلاطم سے پڑی ہے ہلچل۔ اندھیری رات اس طرح نظر آ رہی ہے جیسے لیلا محمل میں اپنے منہ پہ آنچل اوڑھے بیٹھی ہو۔ شب دیجور اندھیرے میں ہے ظلمت کے نہاں، شب دیجور اندھیرے میں ہے ظلمت کے نہاں، لیلا محمل میں ہے ڈالے ہوئے منہ پر آنچل۔ جب بجلی چمکتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا آسمان بادل زیبتن کیے ہوئے ہے اور زمین پر مخمل بچھا ہوا ہے۔ لہریں لیتا ہے جو بجلی کے مقابل سبزہ، لہریں لیتا ہے جو بجلی کے مقابل سبزہ، چرخ پر بادلہ پھیلا ہے زمین پر مخمل۔ باغ میں پھولوں کے اطراف جگنو ایسے دکھائی دے رہے ہیں جیسے کسی نے مقدس کتاب کے چاروں طرف سونے کی لکیریں کھینچ دی ہو۔ جگنو پھرتے ہیں جو گلبن میں تو آتی ہے نظر، جگنو پھرتے ہیں جو گلبن میں تو آتی ہے نظر، مصحف گل کے حواشی پہ سنہری جدول۔ محسن کاکوری کی شاعری ایک زوال آمدہ معاشرے میں پروان چڑھی۔ اگرچہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا کہ وہ اپنے زمانے کے پرآشوب ماحول میں بھی ایسا رنگ اختیار کرنے میں کامیاب ہوئے جسے تا قیامت زوال نہیں آ سکتا۔ گو کہ نعت بھی قصیدے ہی کی ایک شکل ہے، لیکن محسن کاکوری سے قبل قصیدہ کا مطلب مالی منفعت کا ایک اہم وسیلہ تھا، مگر محسن کاکوری نے قصیدے کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے وقف کر کے اس صنف کی گزشتہ آلائش کو اس سے الگ کر کے اس کو رفعت بخشی۔ محسن کاکوری کا قصیدہ خیر المرسلین بے حد مقبول ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں شاعر نے کمال فن سے تمام تر جوہر آشکار کیے ہیں۔ خوبصورت تلمیحات، برمحل تشبیہات کا استعمال، مقابی رنگ کی بھرپور عکاسی محسن کاکوری کے گہرے مطالعے و مشاہدے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محسن کاکوری نے لکھنؤ میں جانے والے حالات و واقعات کی کشیدگی سے قطع نظر ایک پاکیزہ موضوع کو بڑی خوبی سے نبھایا ہے۔ ایک نعت گو اور خصوصاً اس قصیدے کے حوالے سے محسن کاکوری کا نام اردو میں زندہ جاوید رہے گا۔ بقول عبداللہ صدیقی، اقتباس شروع۔ محسن کا کلام جذبات کے غیر فانی بنیادوں پر استوار ہے۔ خلوص اور محبت، شگفتگی اور عقیدت جو محسن کی زندگی کے عناصر تھے، انہی سے ان کی شاعری ترکیب پائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی اس میں صورتی و معنوی دلکشی پائی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے لکھنوی شعراء میں محسن اپنی مثال آپ ہے۔ اقتباس ختم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح آج کا موضوع اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔